بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے آغاز میں ہی پیش آنے والی مشکلات اور ان کے حل کے بارے میں، اور کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی خلافت کو کامیاب بنایا اور مدعیان نبوت اور مرتدین اسلام کے مقابلہ کرنے کے بعد اور منکرین زکوٰۃ سے نبٹنے کے بعد جو اہم ترین مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ ان جنگوں اور ان لڑائیوں کے دوران بہت سارے جو حفاظ کرام تھے، حفاظ قرآن تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کہ کیوں نہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں کر دیا جائے، کیونکہ جس طرح سے حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ قرآن کریم کو محفوظ کر رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے شروعات میں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر کے اصرار کے بعد اور کچھ سوچ و بچار کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 4 صحابہ کرام شامل تھے، جن میں سے نمبر 1 پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، نمبر 2 پر ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زید بن ثابت اس کمیٹی کے صدر منتخب کیے گئے۔ اس کمیٹی نے شب و روز محنت کر کے قرآن پاک کی آیات کو صحیح ترتیب اور کے ساتھ مدون کیا، اور جس بھی شخص سے یہ آیات لی جاتی، اس سے گواہی لی جاتی، اسے سنی بھی جاتی، اور اس سے ریٹن فارم میں بھی جہاں سے ملتی وہاں سے حاصل کی جاتی، اور اس قرآن پاک کو 11 ہجری کے آخر میں مکمل کر لیا گیا اور ایک کتابی شکل دے دی گئی۔ یہ قرآن پاک کا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ان کے پاس رہا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد یہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہا، اور آپ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستعار لے کر اس کی متعدد نقلیں تیار کروائی اور مختلف اسلامی ریاستوں میں اسلامی جو صوبے تھے ان پہ بھجوا دی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی حفاظت اور جمع و تدوین کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا، ورنہ کوئی انسان اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو محفوظ رکھ سکے، اور قرآن پاک آج تک محفوظ ہے اور قیامت کے دن تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گا، اور اس میں زیر زبر کی جو تبدیلی ہے وہ بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہونے والی فتوحات اور دیگر کارناموں کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔